یہ جو بلوچستان میں انسیڈنٹ ہوا ہے خاتون اور مرد کو جو قتل کیا گیا، بڑی امبیرسنگ سی ایک وہ ویژولز تھے، بڑے پینفل قسم کے. پوری حکومت جو ہے بڑی ایکٹیو ہو گئی. وہ باتیں کرنا ہوتا ہے جو لوگ سننا چاہیں. مقبولیت کی تڑپ جو ہے وہ آپ کو پریشان کر. I am sorry to use this word ٹک باکسنگ. میں اس وقت خودکشی کر رہا ہوں، لیکن ہم دو نمبر کے لوگ ہیں. واقعتاً اتنے ہی وحشی ہیں جتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے اس واقعے کی کنڈیمنیشن نہیں کر رہا، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا. کیا اس ملک میں آئین نہیں؟ کیا اس ملک میں قانون نہیں؟ سر ایک بڑی ایک میں نے ان تمام ہمیں ٹویٹس کوئی اور بدنام نہیں کر رہا، ہم خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ہم منافق لوگ. ظاہر جعفر کو سزا ہو گئی، پھر دوبارہ رجوع کیا، پھر سزا برقرار رہی. آج یہ خبر آئی کہ جی وہ تو صدر صاحب سے اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں حالت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے اوپر رحم کی اپیل کی جائے. دنیا کے ہر اس ملک میں ہو رہا ہے سر لیکن اب تو نہیں ہو رہا ہوگا نا کسی حد تک. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک بھی سامراج کے غلام رہے ہیں وہ ابھی تک اس کے اثر سے نہیں نکل سکتی. یا نیتن یاہو صاحب بیمار ہیں، یہ تو پاگل آدمی ہے. جو دوستی کہاں گئے جب وہ ان کے لیے کرسی کھینچ کے ان کو بٹھا بھی رہے تھے. براڈلی اسٹریٹجکلی اسپیکنگ he is still America's closest ally. اور ٹرمپ نیتن یاہو کی یاری دوستی میں کوئی ایسی بڑی گہری دراڑ سی ڈال سکتی. کے پی الیکشن ہے، گنڈا پور صاحب کبھی منا رہے ہیں جا کے لوگوں کو، کبھی کچھ کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب نے اپنی عزت بچائی ہے اور اپنا اے ٹی ایم بچایا ہے اللہ خیر، اور ظاہر ہے کہ اس پورے کام میں انہیں اپنے بانی کی پوری اپروول حاصل ہے. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ہم پبلک نیوز کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ہم نے زیر بحث لانی ہے. میرے ساتھ بڑے سینئر صحافی ہیں، نصرت جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں. نصرت صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سے خیریت سے ہیں؟ آج کا سارا دن ویسے تو سر اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار رہا، بارش ہوتی رہی، بڑی بلکہ طوفانی بارش ہوتی رہی. لیکن یہ جو پچھلا ویکینڈ گزرا اس میں سر بڑی کچھ ایسی خبریں تھیں، بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن سے ہر پاکستانی نہ صرف یہ کہ ایک پینفل کیفیت میں گیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بہت اچھا پرسیپشن بھی پاکستان کا باہر نہیں گیا. میں شروع کرنا چاہوں گی جو بلوچستان میں انسیڈنٹ ہوا ہے خاتون اور مرد کو جو قتل کیا گیا. مطلب بڑی امبیرسنگ سی ایک وہ ویژولز تھے، بڑے پینفل قسم کے وہ سرکولیٹ ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ پوری حکومت جو ہے بڑی ایکٹیو ہو گئی. اور بگٹی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ اس پورے واقعے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گی. میرے اس میں 2-3 سوال ہیں. چلیں اس پہ ابھی تک بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. پہلے کہا گیا جی شادی شدہ ہیں، پھر کہا گیا جی وہ تو شادی شدہ ہی نہیں تھے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک تو اس قسم کا انسیڈنٹ ہونا کیا وہ کرتا ہے کہ ہم قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور دوسرا عید سے پہلے کا یہ انسیڈنٹ ہے، اور عید سے پہلے اتنے مطلب دن گزر گئے، اب کیا مہینے سے اوپر 1.5 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. جب تک وہ ویژول وائرل نہیں ہوئے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 لوگوں کو اس طرح مار دیا گیا. دیکھیں میں بھی آج کل لوگ جو ہیں نا جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں یا انسٹاگرام کرتے ہیں، تو مقصد اس کا جو ہے وہ باتیں کرنا ہوتا ہے جو لوگ سننا چاہیں. مقبولیت کی تڑپ جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتی ہے. 90% لوگ جنہوں نے اس تصویر کو اپنے یعنی کہ ٹویٹر اکاؤنٹس پہ اور فیس بک پہ شیئر کیا ہے اور بہت جذباتی کلمات ادا کرتے ہوئے کیا ہے، آپ کبھی ان سے سنجیدہ پوچھیں تو بخدا وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ بلوچستان میں کل کتنی ڈسٹرکٹس ہیں، اس کی کتنی آبادی ہے، اور وہاں جو ہے کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان کی میپنگ کیسے ہوتی ہے. بنیادی طور پر آئیے فیس کریں، ہم ایک 2 نمبر کا معاشرہ ہے. کیا ہمارے شہروں کے اندر، اچھے بھلے شہروں میں، خواہ وہ کراچی ہو، لاہور ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوتے؟ بالکل. اور کیا یہ جو سارے یوں کر کے پوسٹ کرتے ہیں، آپ یقین مانیں I am sorry to use this word ٹک باکسنگ. میں اس وقت خودکشی کر رہا ہوں، مطلب کہ میں گالیاں سننے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہم 2 نمبر کے لوگ ہیں. ہم واقعتاً اتنے ہی وحشی ہیں جتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ گولی ماری تھی، لیکن ہمیں اس طرح کا حالات میسر نہیں ہیں کہ ہم اپنی فرسٹریشن نکال سکیں جو ہے وہ عیاں کر سکیں. لیکن اس واقعے کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا دیکھیے اب یہی مسئلہ ہے نا کہ مجھے گیون نیرو چوائس دے دی گئی ہے
بائنری آپ میرے سامنے رکھ رہی ہیں کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے اس واقعے کی کنڈیمنیشن نہیں کر رہا, میں اس کی مذمت نہیں کر رہا. او بھائی, انسان تو بہت دور کی بات ہے, میری آنکھوں کے سامنے کسی جانور کو تکلیف پہنچائی جائے تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا سورس جو ہمارے جذبات کو بھڑکاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تصویر ہے. جو پہلا پیغام مجھے ملا وہ یہ ملا کہ وہ خاتون جس سے گولی ماری گئی ہے وہ شہید محبت ہے. میں ذہنی طور پر شاعرانہ مزاج کا حامل ہوتے ہوئے اور خود محبت کرنے کے ناقابل ہوتے ہوئے جس عمر میں ہونی چاہیے اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں, ہم تو پمفلٹ وغیرہ بانٹتے تھے دنیا بدلنے کے لیے, تو مجھے تو پہلا پیغام یہ ملا کہ اس خاتون نے کہ اسٹوری کا ایک مرد سے کردار بننے جا رہی ہیں. نہیں, اس مرد سے اپنے قبیلے کی رضامندی کے خلاف شادی کی کہ مرد کا تعلق غالباً کسی اور قبیلے سے تھا اور کسی اور قبیلے سے تھا, اور ان دونوں نے وہاں سے بھاگ کر کسی جگہ شادی کر لی, اور شاید عید کے قریب وہ واپس اپنے آبائی علاقے میں آئے, یہ سوچ کر کہ لوگ بھول بھال گئے ہوں گے ہمارے واقعات کو. ٹھیک ہے, اب اس میں جو باتیں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں وہ یہ ہے, ہر بندہ کیا اس ملک میں آئین نہیں, کیا اس ملک میں قانون نہیں, یہ اسی طرح شروع کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی اس ملک میں آئین ہے؟ اس ملک میں آئین ایک فراڈ ہے, یہ خامخواہ کا ڈرامہ آپ نے رچا رکھا ہے. آپ کے ہاں بادشاہت ہے, آپ کو حاکموں کی اطاعت کرنا ہے. عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم کیا بالکل ہم بھی عام لوگ ہی ہیں اوبویسلی. اور اسی طرح قانون جو ہے وہی قانون جو ہے وہ آج سے 44 سال پہلے کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قتل کیا لہذا پھانسی چڑھایا جائے, اور 44-45 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ہائے اللہ ایسی تو بات نہیں تھی. قانون کی اتنی حکمرانی ہے کہ یہاں اتنا 1.5 سال کے قریب مقدمہ چلا کر روزانہ کی بنیادوں پر ہم جو ہے 7 سے رات کے 12 بجے تک متوازی عدالتیں ٹی وی پہ لگی ہوتی تھیں یہ ثابت کرنے کو کہ نواز شریف کرپٹ آدمی ہے, خائن ہے, پھر ایک ہی سانس میں سارے مقدمے ختم ہو گئے. اس کے بعد وہ صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں لہراتے ہوئے, اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ان کی بے گناہی کی تصدیق ہو جاتی ہے, وہ انگوٹھے لگا کے اللہ. اور پھر بھی ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ لائکس حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ شیئرز حاصل کرنے کے لیے. اچھا, اس میں ایک کیا اس ملک میں اس میں سر ایک بڑی ایک میں نے ان تمام ہمیں کوئی اور بدنام نہیں کر میں رہا, ہم خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں, ہم منافق لوگ. میں اسی میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہ رہی ہوں. اب دیکھیں 2 باتیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ اس ساری خبروں کی اس انفلکس میں اس واقعے سے متعلق لوگ یہ نہیں بات کر رہے کہ جی حکومت سوئی ہوئی تھی اتنے دن سے, یہ واقعہ کب ہوا, اور اگر سوشل میڈیا پہ مثال ہے نہ آتا, انہوں نے کہا جی مہربانی ہے اس قبیلے کی ان لوگوں کی, ان قاتلوں کی, وہ جو 15 لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور ہمیں پتہ چلا. یعنی رٹ جو ریاست کی ہے وہ اتنی سوئی ہوئی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 لوگ. اچھا, دوسری بات سر, میرے 2 پوائنٹس ہیں. دوسرا, کسی نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں اس واقعے پہ بڑا افسوس ہے, لیکن کوئی اس پر بھی بات کر لے کہ سندھ میں پچھلے 1.5 ماہ میں 16 خواتین کو جو ہے عورتوں کو قتل کیا گیا, اس کے اوپر تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. کیا وہ بھی عورتیں نہیں تھیں؟ اس لیے کہ ان کا ویژول نہیں ہے نا, ان کا ویژول اس انداز میں میسر نہیں ہے. یہ کاروکاری کی رسم جو ہے یہ سندھ سے میں جو ہے نکلی ہے, بلوچستان سے آئی ہے. نہیں, وہاں جب بلوچ آباد کاری شروع ہوئی ہے تو پھر کاروکاری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بلوچستان سے سندھ میں آیا ہے. ورنہ اگر ادروائز بات ہوتی تو یہ میں اندازے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ
سندھ کی دھرتی کا سب سے خوبصورت، سب سے بہترین شاعر، جس کا کوئی نہ کوئی بیت، کوئی نہ کوئی شعر وہاں پہ ریڈی والے غریب ترین بندے کو بھی، ان پڑھ ترین بندے کو بھی یاد ہوگا. تو وہ تو پورے نغمے گاتے ہیں ماروی ملیر کی کے لیے، سسی کے لیے. تو وہ تو عورت کی پسند کو، عورت کی بغاوت کو، عورت کی محبت کو، عورت کی چوائس کو، عورت کی پریفرنس کو سراہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت، مطلب یہ کہ میں ہر کس جو حکومتی بندوبست بلوچستان میں پایا جاتا ہے اس کو میں ہر کس اپروو نہیں کرتا، پر یہ میرا خیال ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ ایک حکومتی رٹ بھی ایک فیشن ہے. بلوچستان کا رقبہ دیکھیں، بلوچستان میں کتنے گھنٹے آپ تیز ترین جیپ پر چلے جاتے ہیں تو پھر کہیں کوئی انسانی بستی آتی ہے. ٹھیک، ہمیں کیا خبر کہ وہ واقعہ جہاں یہ ہوا ہے وہاں قریب ترین تھانہ کون سا ہے. اب چیف منسٹر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کے سی آئی ڈی کے فرد کو پہلے سب سے پہلے جو ہے ڈسمس نہیں کیا، او ایس ٹی کیا. ہمارے ہاں تو دیکھیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکاری آدمی کو کوئی نوکری سے نہیں نکالتا. یہ بڑا المیہ ہے. سیاستدان کا یوں نکالو جیسے گھر سے آپ ملازم کو کہتے ہو کل سے نہ آنا. بالکل. یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ تم نے خط نہیں لکھا افتخار چودھری کے حکم پر، گھر جاؤ. اور یا گھریلو ملازم کی یہ ذلت ہے یا سیاستدان کی ہے کہ جس کو کہو کہ جاؤ بھائی. سرکاری ملازم کو خواہ وہ چپڑاسی ہو یا گریڈ 22 کا افسر ہو، اسے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. زیادہ سے زیادہ او ایس ٹی بنائیں گی. بالکل. اس کے بعد آپ جو ہے ان کو ایک نوٹس بھجوائیں گے، ایک چارج شیٹ وہ کریں گے. کیوں؟ تو سر یہ قانون کس نے بنایا؟ سرکاری ملازم نے بنایا قانون، سیاستدانوں نے اپروو کیا ہوگا نا. ان کو اکاؤنٹیبلٹی رکھنی چاہیے. سیاستدان خود بھی کون ہے؟ انگریز کے بنائے ہوئے ایلیٹ سیاست بیوروکریٹ نے جو اپنی طاقت حاصل کی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے حاصل کی نا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلیکٹر کا محکمہ بنایا نا، کلیکٹر، کہ یہ زمین اس کی قبضے میں تھی. یہ مقبوضہ علاقہ تھا برطانوی سامراج کا، تو اس نے کلیکٹر بنایا. اور وہ کہتے ہیں اس کو آئرن سٹیل، لوہے کا بنا ہوا فریم، سرکاری عہدیدار زندہ باد، وہ ہمارا نمائندہ ہے، لا اینڈ آرڈر وہ باہر رکھے گا. اور یہ آئرن فریم کا آپ نے انجام دیکھا تھا کیا ہوا تھا 14 اگست کو، جس درندگی اور وحشت کے ساتھ آپ نے قیام پاکستان کے دوران ہندو اور مسلمانوں اور سکھوں کو خاص طور پر پنجاب اور بنگال میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے وحشت کے ساتھ دیکھا. تو یہ تو پوری اوقات تھی اس کی آئین کی. لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ہم نے جو مصنوعی آزادی حاصل کی ہے، تمام رولز ابھی بھی ہم اپنے جج صاحب کو می لارڈ کہہ کے پکارتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ وہی ہے جو کبھی 18ویں صدی کا ہے، کوڈ ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی کوئی تبدیلی نہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ وہی ہے. بار روم کہلاتا ہے جہاں وکلا بیٹھتے ہیں بغیر بار کے دوسرے لوازمات کے ہوتے ہوئے. صحیح، وہ پتہ نہیں بوتل میں چھپا کے کچھ لے جاتے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا، بالکل، لیکن وہ بار روم کہلاتا ہے. سو بھی ان کے ٹینس کورٹس ہیں، گولف کلبز ہیں، یہ وہ ہمارے ہاں کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، اور سول ہو نان سول ہو، وہ تو انٹچیبل ہے نا. تو ان سے جب بہت ناراض ہوں تو آپ انہیں او ایس ٹی بنا دیتے ہیں. سسپینڈ لفظ سسپینشن ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے زیادہ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کچھ.
نہیں کر سکتے ہی نہیں کہ ابھی سسپینڈ کیا, نوٹس بھجوایا, اب وہ کچھ دنوں میں کوئی سفارش ڈھونڈیں گے. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبیلے کے سردار جو پکڑے ہیں ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا, لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ, میرا اپنا مجھے یہ گما ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس قبیلے, یہ قبیلہ کوئی اتنا مجھے طاقتور قبیلہ نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے نہیں. اور باقی قبائلی سردار جو ہے اس کو اگر ٹانگنا ہو یا مارنا ہو تو ہم کو لحاظ تو نہیں کرتے ہیں بھائی. نیشنل عوامی پارٹی کہلاتی تھی نا, جو آج کل ANP ہوتی ہے, اس کی حکومت تھی نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد, صوبائی حکومت. گورنر تھے غوث بخش پرزن, جو وزیر اعلیٰ تھے جناب عطا اللہ مینگل. ان کے خلاف استعمال کیا, کس کو کیا گیا, اسے برطرف کرنے کے لیے اکبر بگٹی صاحب جو بہت بڑے سردار تھے, انہوں نے موچی دروازے میں لاہور میں جلسہ کیا, ان پہ الزام لگایا کہ وہ بیرون ملک سے پیسے لے کر پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں, یہ ہے وہ ہے نا. تو بالآخر اکبر بگٹی کا انجام کیا ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سردار صاحب جو ہیں یہ کوئی اکبر بگٹی جیسے طاقتور سردار. کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے, لیکن جس طرح ہمارے یہاں پروسیڈنگز چلتی ہیں, میں چھوٹا سا حوالہ دوں گی کہ یہاں پتہ کچھ نہیں چلتا کہ یہ ان سردار کا بھی انجام کیا ہو, کیونکہ دیکھیں نا اب نور مقدم کا کیس تھا. میں ویسے ہی چلتے چلتے ایک بات کر رہی ہوں کہ ظاہر جعفر کو سزا ہو گئی, پھر دوبارہ رجوع کیا, پھر سزا برقرار رہی, پھر تیسری دفعہ رجوع کیا, ہر پورے پروسیس میں. اب آج یہ خبر آئی کہ جی وہ تو صدر صاحب سے اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے اوپر رحم کی اپیل کی جائے اور ان کی وہ سزائے موت معاف کر دیں. مطلب آپ یہ بتانا یعنی پسند کریں گے کہ وہ صاحب کس ملک کے شہری ہیں؟ مجھے پتا ہے نہیں بتائیے نا, کیوں سٹیزنشپ غالباً نہیں, ظاہر جعفر میں تو کہہ رہی ہوں مطلب امریکہ کے شہری ہیں غالباً, اگر میں درست کہہ رہی ہوں تو. لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سفاک قاتل کو بھی ابھی تک زندہ بچایا ہوا ہے, آپ نے اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی اس کے چھوٹنے کا راستہ نکل آئے. مطلب ایک پروسیس ہے نا, ایک ہم کسی جگہ ٹیسٹ کیس نہیں بناتے کسی کیس کو. ابھی نسبتاً جوان ہے تو وہ ضربیں تقسیم کر کے تو چلو ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو پھر میں مطلب بات یہ کری تھی کہ ہمارے یہاں کوئی سردار بھی اگر نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ بات تو صحیح ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, لیکن چلیں جب اتنی ہم خوبصورت, جو کیا کہنا چاہیے, جو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے بظاہر, لیکن یہ ہمارا ہے نہیں. دیکھیے بات سنیں میری, یہ دنیا کے ہر اس ملک میں ہو رہا ہے سر, لیکن اب تو نہیں ہو رہا ہوگا نا کسی حد تک, کسی حد تک نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک بھی سامراج کے غلام رہے ہیں وہ ابھی تک اس کے اثر سے نہیں نکل سکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی شام میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کہنے کو اسد حکومت گئی, اب تو ڈھول بجنے چاہیے نا. لیکن وہ بھی اپنی کمر نہیں سیدھی کر سکے ابھی تک. نہیں بھائی, وہاں پہ الابائٹس کے گاؤں پہ دیہاتوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اب دروز حملے ہو رہے ہیں, اب وہ حصے بکروں کی باتیں ہو رہی ہیں. وہی جو عراق میں ہوا تھا صدام صاحب کے بعد. بھارت میں نچلی مزاج کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, دلت لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, وہ کیسے, اچھا اب ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ عام طور پر ایسی چیزوں کو رگ کے نیچے پھینک کے رکھتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پر وہ اچھی اچھی خبریں پیش کرتے ہیں نام نہاد. اور ہمارے ہاں بھی خواہش ہمارے آقاؤں کی یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی ایسی ہی خبریں دیا کریں جس سے لوگ خوش ہوں. اسی لیے سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ انسٹاگرام کو کیا جاتا ہے, کیونکہ انسٹاگرام میں ہر بندہ 1 منٹ کی تصویر لگا کے, آپ جیسے ابھی آپ نے گلابی کپڑے پہنے ہوئے ہیں بالکل, تو آپ کا جی چاہے گا کہ میں انسٹاگرام پہ میں ویسے یوز نہیں کرتی سوشل میڈیا بہت. ہاں اب جنرل بات کر رہے ہیں. میں آپ کو تو کہہ سکتا ہوں نا, ہم لیکن نا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سناوا نور بالکل ٹھیک, سناوا تین ہوتے. ہاں بالکل. ہوتا یہ ہے کہ آئیڈیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں 2 باتیں چل رہی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ جی لوگوں کا اٹینشن سپین بہت محدود ہو گیا ہے. اچھا اب اس کو محدود کرتے کرتے مطلب انسان نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, تو لہٰذا آپ جو ہے نا مختصر سے گفتگو کریں.
اب مختصر سی گفتگو کرتے کرتے اب بالآخر آ گئے انسٹاگرام پہ 1 منٹ کی تصویر لگانے کے، تاکہ آپ ان مسائل پر غور ہی نہ کریں. ٹک ٹاک پہ بھی، پھر ٹک ٹاک کو بھی شامل کر لیں، اور ٹک ٹاک کو بھی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ یار وہ جو 30 سیکنڈ 1 منٹ میکسیمم میرا خیال ہے، ایک جو نئی ایجاد مخلوق ہے، یہ مخلوق جو ہے یہ سنجیدہ باتیں پسند نہیں کرتی. اس کو آپ نا ہنسی مذاقی مطلب اس کو گدگدی کریے صحیح. اچھا بھی کیسے کریں؟ تو یہ ایک نانسنس ہے، ایک بکواس ہے. میں اور آپ اگر سنجیدہ مسائل کو تفصیلاً ان کا ذکر نہیں کریں گے تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک لاوا پھوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور لاوے پھوٹے ہیں. میں کو انہونی نہیں کہہ رہا. کیا یمن میں لاوا نہیں پھوٹا ہوا؟ کیا شام میں لاوا نہیں پھوٹا ہوا؟ کیا لیبیا میں لاوا نہیں پھوٹا ہوا؟ بالکل ہے. آپ کو جلدی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک اسلامی ہیں، مطلب خالی اسلامی ممالک پہ فوکس کیوں ہے ویسے لاوا پھوٹنے میں؟ روانڈا اور جہاں پہ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس میں معاملات ٹھیک. اچھا دو باتیں سر، وقت تھوڑا سا کم ہے. ابھی آپ نے ٹرمپ صاحب کا ذکر کر دیا. نیتن یاہو صاحب بیمار ہیں تو امریکی انتظامیہ تو کہہ رہی ہے یہ تو پاگل آدمی ہے جو بیمار ہے. مطلب وہ دوستی کہاں گئے جب وہ ان کے لیے کرسی کھینچ کے ان کو بٹھا بھی رہے تھے، اور یہ تو بڑی پرانی دوستی ہے مطلب ٹرمپ صاحب کی، یا سمجھ لیں امریکہ اور اسرائیل کی. تو ایک تو یہ اس پہ مختصر اگر کوئی کامنٹ آپ کرتے ہیں. دوسرا یہ جو کے پی الیکشن کا تماشا ہوتا رہا ہے آج سارا دن، اس پہ آپ کی کیا رائے؟ ویسے ہم پچھلے ویکینڈ سے تھرو آؤٹ دیکھ رہے تھے جی کے پی الیکشن ہے، گنڈا پور صاحب کبھی منا رہے ہیں جا کے لوگوں کو، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلتے چلتے ان 2 خبروں پہ بھی بات کر لیں. جہاں تک تو اسرائیل کے وزیر اعظم کا سوال ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ آنتوں کی بیماری انہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا شاید کل وہی عدالتی عمل شروع ہونا ہے وہ جو اس کے خلاف رشوت ستانی اور لوگوں کے جو کرپشن پہ چارجز تحائف لینے کا مسئلہ ہے. لیکن براڈلی اسٹریٹجکلی اسپیکنگ یہ اسٹل امریکاز کلوزسٹ ally. میرا نہیں خیال کہ اس کی آنتوں کی بیماری جو ہے وہ ٹرمپ نیتن یاہو کی یاری دوستی میں کوئی ایسی بڑی گہری دراڑ سی ڈال سکتی ہے. ٹھیک. جہاں تک کے پی کی بات ہے تو بھیا وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی عزت بچائی ہے اور اپنا اے ٹی ایم بچائے ہیں اللہ خیر سے، اور ظاہر ہے کہ اس پورے کام میں انہیں اپنے بانی کی پوری اپروول حاصل ہے. اس کا مطلب وہ ان کے ساتھ ابھی بھی آن بورڈ ہیں خان صاحب کے ساتھ. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب نہ چاہتے کہ فلاں کو ٹکٹ نہیں دینا تو علیمہ بی بی نہ صحیح اور تو بہنیں ان کی ملتی ہیں، ان کے یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بہت ناخوش تھے کہ فلاں کو کیوں سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے. I don't agree. یہ سب ڈرامہ ہے ایسے. گنڈا پور جو ہے وہ بہت بڑا ان کا ایک مقام آئے گا جب یہ بالآخر ان بیچاروں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہیں. فی الحال وہ وکٹ کے دونوں جانب بہت اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب. اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.